بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انا والا مجاز ختم کریں اور اس کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ والا مجاز اپنائیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ والا مجاز کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ آنا والا مجاز تو یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد میں سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینا، اور لا حول ولا قوت والا مجاز یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد میں سارا کریڈٹ خدا کو دینا۔ یہ مختصر انداز میں دونوں کی تشریح۔ تو ہمیں انا والا مجاز ختم کرنا ہے، اس کی جگہ پر لا حول ولا قوت والا مجاز کو اپنانا ہے۔ لا حول ولا قوت والا مجاز جو ہے وہ حقیقی طور پر اپنانا ہے، نہ کہ فرضی طور پر۔ اور اس کے معنی یہ آتے ہیں، اس کے دو جز ہیں، ایک ہے لا حول اور دوسرا جز ہے ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے جز کے معنی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے نہ بچائے۔ دوسرے جز کے معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ اپنے ضعف کا، کمزوری کا اعتراف کرنا، جس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا کہ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے وہ اپنے عجز کا، ضعف کا، کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میں بچ رہا ہوں گناہوں سے، یہ بڑا خطرے والی بات ہے۔ اپنے اوپر ذمہ داری لے لے، میں شراب نہیں پیتا اور میں چوری نہیں کرتا، دوسرے گناہوں کا کام نہیں کرتا، تو میں بچ رہا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ خدا کے اوپر ذمہ داری ڈال دے کہ الہ العالمین میں تو ان تمام کاموں سے بچ ہی نہیں سکتا اگر آپ مجھے نہ بچائیں۔ تو دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے تو خدا اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر آپ خدا کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو پھر خدا کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس انسان کی، اس مومن کی حفاظت کرے۔ اگر آپ کسی کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں تو وہ خود ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت والا مزاج جو ہے یہ اللہ کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنا حقیقت میں ہمارا کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس ماحول کے اندر پیدا کر دیتا جو رات دن گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے تھے؟ ہم کیسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ تو گناہوں سے بچنے کے بارے میں بھی خدا کے اوپر ڈالنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ گناہوں سے بچا لیا، وہ ماحول ہمارے قبضے کے اندر نہیں تھا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ بھی انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیتا ہے اور پھر عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت والا مزاج جو ہے یہ بہت اونچا مزاج ہے۔
اس کے مزاج بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ حقیقی مزاج ہو، فرضی مزاج نہ ہو۔ حقیقی اور فرضی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل میں تو یہ سوچے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اور بظاہر خدا کا نام لے کہ ہاں خدا نے کیا ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، بار بار خدا نے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ اے لوگو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جب لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے اور جس طریقے پر معاملہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کریں۔ خدا کے بارے میں یہ سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ معاملہ علیحدہ ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ علیحدہ ہے۔ اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں خواہ مخواہ کہہ دینا کہ یہ تو آپ کی مہربانی سے ہوا ہے، آپ کی بڑی محنت اور کوشش سے ہوا ہے، اور دل میں خوش ہو رہا کہ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ اصل تو میری محنت، میری تدبیر کا نتیجہ۔ تو اگر یہی خیال خدا کے بارے میں آدمی کر رہا ہے کہ اصل تو میں نے کام کیا ہے، خدا کا دل رکھنے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ خدا نے کیا، تو یہ فرضی ہوگا۔ حقیقی یہ ہے کہ آدمی خود غور کرے ایک کام کو لے کر، اور اس میں یہ دیکھے کہ تنہا یہ کام کر سکتا تھا یا نہیں۔ تو جب وہ عجز کو پہچان لے اپنے، اور تب اس کے زبان سے نکلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، میں نہیں کر سکتا تھا، اور اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بولے، تو اس وقت اس کی بڑی فضیلت آتی، اس کو حقیقی کہا جائے گا۔ انسان کی نظر جو ہے یہ بہت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر غیر محدود ہے۔ انسان قریبی چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنا ذہن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بنیادی چیزوں کو دیکھتا ہے، ابتدا کو دیکھتا ہے۔ مثلا کھانے کے بارے میں ہے، کھانا کھانا، پھل فروٹ کھانا، بس انسان کی نگاہ اس بات پر جاتی ہے کہ میں نے بازار سے آٹا منگایا، بیوی کو حکم دیا کہ کھانا بنا دو، اس نے کھانا بنا دیا، میں نے کھا لیا۔ اس عمل کے اندر 1 گھنٹہ لگا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ سارے کام میں نے کیے ہیں، اس میں خدا کہاں سے آ گیا؟ بازار سے میں نے آٹا منگایا، بیوی نے پکایا، پھر میں نے اس کو کھا لیا، تو خدا اس میں کہاں سے آیا؟ اسی طریقے پر پھلوں کے بارے میں سوچتا ہے، بازار گیا اور پھل کو خرید کر لے آیا، اسے کھا لیا۔ تو اگر کوئی اس انداز سے سوچ رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، تو یہ کہنا اس کا فرضی ہوگا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ سوچ تو رہا ہے کہ میں نے کیا، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کھلایا، تو یہ فرضی ہوگا۔ اللہ کسی بھی کھانے کو کس طریقے پر دیکھتا ہے اور کس طریقے پر سوچتا ہے، چاہے وہ روٹی کھائے، پھل فروٹ کھائے، تو اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے، ہمیں اس نظر سے دیکھنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کے اوپر غور کرے، جو چیز وہ کھا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچے اور پھر اس کے بعد میں کھائے۔ کیا سوچے؟ کہ اس کھانے کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ دیکھے، کیسے پیدا ہوا، کب آیا، اور کن کن لوگوں کے ہاتھ لگے، قدرت کی کیا کیا کاریگری اس کے اندر ہوئی۔ مثال کے طور پر آدمی روٹی کھاتا ہے، روٹی آٹے سے بنتی ہے اور آٹا ناج سے بنتا ہے۔
ناج جو ہے یہ اناج جو ہے یہ جنگل کے اندر پیدا ہوتا ہے، کسان بیج ڈالتا ہے ایک دانہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، اور پھر 3-4 مہینے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ 3-4 مہینے تک سورج کی کرنیں اس کے اوپر جاتی ہیں۔ قرآن شریف نے کہا کہ انسان اپنے کھانے کے اوپر غور کرے، جو وہ کھا رہا ہے اس سے پہلے تھوڑی دیر سوچے کہ کن کن مراحل سے گزر کر یہ لقمہ تمہارے منہ کے قریب آیا ہے، اس کی پوری تاریخ دیکھیں۔ جب ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو ماہرین نباتات نے یہ لکھا ہے کہ ایک دانے کو اگانے کے لیے 17 وٹامن کی ضرورت پڑتی ہے، جو زمین کے اندر علیحدہ علیحدہ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ وٹامن نہ ہو تو ایک دانہ نہیں اگ سکتا، اور وہ زمین کی تہہ کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر ان کو اس پودے کے قریب لانا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کیے۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ ان وٹامنوں کو لا کر وہ اس پودے کے قریب لاتے ہیں تاکہ وہ پودا جو ہے اسے طاقت ملے، بڑھے وہ، اور تب جا کر وہ اگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق وہ کام کر رہی ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا صببنا الماء صبا، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ پانی نہ برسے تو وہ دانہ نہیں اگ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں تاکہ وہ پودا اگ جاوے، اور پھر اس کے بعد میں ہوا چلاتے ہیں، سورج کی کرنیں پہنچاتے ہیں، اور جب وہ پک جاتا ہے پھر انسان اس کو کاٹتا ہے۔ کاٹنے کے بعد میں پھر اس کو بھوسا علیحدہ کرتا ہے اور دانہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ منڈی کے اندر آتا ہے، منڈی کے اندر بازاروں کے اندر آتا ہے، اور بازاروں سے دکان کے اندر آتا ہے۔ تو ایک دانہ جو ہے اس کے بارے میں یہ غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی کاریگری لگی ہے، کائنات کی کس کس چیز کا حصہ ہے، سورج نے اپنا کتنا حصہ ادا کیا ہے، ہوا نے کتنا حصہ ادا کیا ہے، اور پانی کا کیا رول ہے اس کے اندر، اور اسی طریقے پر کتنے انسانوں کے ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں انسانوں کے ہاتھ، کس نے بویا، کس نے کاٹا، کون چکے کے اوپر لے گیا، کس نے پیسا۔ تو یہ تاریخ ہے لقمے کی، اور پھر تم کھا رہے ہو۔ تو جب ایک لقمے کے اندر اتنی محنت لگی ہے، اتنا عرصہ لگا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کھانے کی بہت ہی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو دسترخوان کا حکم ہے اس کی گہری حکمت یہی ہے، لوگ صرف دسترخوان کو جانتے ہیں۔ دسترخوان کا مطلب ہے کہ ایک لقمے کے اندر خدا کی کتنی کاریگری، کائنات کی کتنی محنت، اور انسانوں کا کتنا بڑا اس کے اندر وہ رول ہے۔ تو اتنے تمام لوگوں کی محنت سے وہ ہم تک پہنچا ہے، تو اس کا ایک قطرہ نیچے نہ گر جائے، ایک ہلکا سا ٹکڑا بھی نیچے نہ گر جائے، ورنہ گرنے کے بعد میں ان تمام چیزوں کی بے قدری ہو جائے گی جن کا ان کے اندر ہاتھ لگا۔ تو اگر کوئی اس قدر سے، اس نظر سے کھانا کھا رہا ہے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ واقعی میرے اندر کھانے کی طاقت نہیں تھی، میں نہیں کھا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیدا ہوتے، جبکہ نہ تو زراعت کے اندر ترقی ہوئی تھی، اور نہ کاٹنے کی مشین تھی، نہ بونے کا طریقہ معلوم تھا، نہ چکی وغیرہ تھی، تو ایک انسان ناج پیدا کر سکتا تھا؟ یا ناج پیدا کرنے کے اندر کتنا عرصہ درکار ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے آنے سے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، اور ہم اس وقت یہ تمام مراحل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا اور آسانی کے ساتھ
لقمہ ہمارے منہ تک پہنچایا۔ تو یہ تو تھا کھانے کا باہری حصہ، باہری تاریخ۔ اب آپ اندر دیکھیے کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کھانے کا کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ نظام نہ بناتے تو انسان کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انتظام بنایا ہے، اور یہ خدا ہی بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جب آدمی ایک لقمہ منہ کے اندر لے جاتا ہے اور ناک کے ذریعے سے سونگھتا ہے تو دماغ فوراً آرڈر دیتا ہے لعاب بنانے کا، منہ کے اندر فوراً لعاب آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں عرف عام کے اندر کہ کھانا دیکھ کر منہ میں پانی آنا۔ یہ خدا نے نظام بنایا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے ہضم کا ہونا ضروری ہے، اور لعاب سب سے بڑا ہاضم ہے۔ اگر وہ مشینری ٹھپ ہو جائے، لعاب نہ بنے، تو انسان ایک لقمہ بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انتظام ہے کہ منہ میں رکھتے ہی لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے، ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو اندرونی نظام ہے، معدہ ہے، جگر ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سارا کا سارا عمل خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ساری چیز کھا سکتا تھا۔ آج بہت سارے لوگ میٹھا نہیں کھاتے، تو اسی لیے کہ وہ نظام ان کے اندر خراب ہو رہا ہے۔ تو کھانے کی ذرا ذرا سی چیز کے اوپر آپ دیکھیں تو زبان سے یہی نکلے گا کہ واقعی میں نہیں کھا سکتا تھا، اللہ نے مجھے کھلایا۔ ان تمام تاریخوں کا اگر اعتراف کرنا ہے تو وہ یہ جملہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، مختصر سے انداز کہ مجھے اللہ نے کھلایا۔ جب آپ یہ کھانے کے بعد میں دعا پڑھیں تو یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اسی طریقے پر پھل کے بارے میں ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بازار گیا اور 100 روپے کے سیب خرید کر لے آیا۔ خدا اس نظر سے نہیں دیکھ رہا، خدا تو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ سیب کا بیج کس نے ڈالا، جو تمہارے ہاتھ تک پہنچا تھا وہ کس نے ڈالا، اور کتنا عرصہ اس کے اندر لگا، اور کن کن مراحل تک وہ تمہارے ہاتھ میں پہنچا۔ کیا تم ان تمام مراحل کی قیمت 100 روپے دے سکتے ہو؟ یا ان تمام چیزوں کی قیمت صرف 100 روپے ہے؟ ہم جو بازار سے سامان خریدتے ہیں تو شرعی اعتبار سے وہ یہ سمجھو کہ یہ تو ایک ٹوکن ہے، ہم اس چیز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پوری تاریخ دیکھی جائے تو یہ ایک ٹوکن ہے، یہ خدا نے تحفے کے اندر دیا ہے، خدا کا انعام ہے۔ اس انداز سے اگر سوچیں گے تو اس سے وہ بنے گا لا حول ولا قوت والا مزاج۔ اسی کی طرف خدا نے کہا ہے کھانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو پھاڑا، جبھی وہ باہر آیا، اور جب یہاں سے ابتدا کری تو اس کے بعد میں اشارہ دیا ہے کہ باقی ساری کی ساری تاریخ جو ہے وہ نظروں کے سامنے آ جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں وہ اعتراف کرے کھانے کے بعد میں، اور اس وقت کہے کہ حقیقت میں نہیں کھا سکتا تھا، یہ اللہ نے مجھے کھلا دیا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ والا مزاج۔ اس کے بارے میں اور مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔